بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسان اپنی حفاظت کے لیے ہر طرح کی چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ کوئی باڈی گارڈ رکھتا ہے اور کوئی ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے، کوئی دروازے پہ چوکیدار کھڑا کرتا ہے اور کوئی اور سہارا لیتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ اس کلا میں داخل ہو جائیں جو کلا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار کیا کرتے تھے اور وہ ہمیں تعلیم دی۔ سچی بات تو یہ ہے، ادارہ ہاذا کے بارے میں آپ نے باتیں سنی، اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ ہیرا جو جامعہ سلفیہ نے تراشا اور استاد المکرم مدیر التعلیم چودھری محمد یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے خاص شفقت کی اور اس کی ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی طالب علم آگے نکلنا چاہتا ہے اس کے اندر کچھ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان کے لیے ان کے گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور ہر سہولت انہیں دینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ ہیرا جو آپ کے سامنے عظیم اختر حفظہ اللہ کی صورت میں بیٹھا ہے، جس ادارے کی سرپرستی فضیلت شیخ وکیل صحابہ قاری، جن کی ساری زندگی قرآن و سنت کی تعلیم دیتے اور ترویج اس کی ترویج کے لیے گزرگی میری مراد قاری عبدالحفیظ حافظہ اللہ۔ اور سچی بات تو یہ ہے، طلبہ سے جب صبح و شام کے میں نے اذکار سنے، وہ دو کیٹاگری میں طلبہ تھے، ایک تو مسنون دعائیں تھیں اور ایک صرف صبح و شام کے اذکار تھے۔ سچی بات ہے، بما ترجمہ ان طلبہ نے تلفظ کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں وہ دعائیں یاد کی، جن میں کچھ طلبہ وہ تھے جن کو انہوں نے ایک کتابچہ بنایا ہے، وہ پورے کا پورا حفظ تھا، وہ یاد تھا۔ اگر ہم یہ سنیں، تقریباً وہ 350 میں دعائیں موجود تھیں، وہ ساری کی ساری طلبہ کو وہ اکبر تھیں اور یاد تھیں۔ میں نے 5 7 سوال کیے اور الحمدللہ بچوں نے بلا جھجک وہ سب کا جواب دیا۔ تو سچی بات تو یہ ہے، ہمیں بھی وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے جو ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں، اگر وہ دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، السلام علیکم کہیں، باہر نکلتے ہوئے السلام علیکم کہیں، تو وہ گھر شیطان کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور وقت بہت کم ہے، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم ان بچوں کو دیکھیں جو ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہ ہیرا ان کی سرپرستی کرنے والے قاری صاحب اور ان کی چٹائیوں کو سیدھا کرنے والے، ان کے دست و بازو کرنے والے، ان کی پوری ٹیم ابھی بھی چودھری نواز جٹ صاحب اور حاجی اکرم صاحب کو صفیں بچھا رہے تھے، اور قاری یہ محترم جناب حاجی سعید ملتانی صاحب، ان کی آنکھیں جب سے میں دیکھ رہا ہوں نم ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ خوبصورت ادارہ، صاف ستھرا ماحول اور ان بچوں کے اوپر خرچ کرنے والے اور ان بچوں کے اوپر اپنا مال دینے والے، سچی بات ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس مجلس میں دو باپ اور بیٹا، میں نام نہیں لوں گا، ایسے بیٹھے ہیں، ان کو جامعہ سلفیہ میں دیکھے تو صف اول میں، ان کو عبداللہ گارڈن میں دیکھا تو صف اول میں، ان کو دارالقرآن میں دیکھا تو صف اول میں، اور آج اس جامعہ مسجد محمدی میں دیکھا تو وہ صف اول میں۔ ان کے لیے وہ سارا کچھ خرچ کرنے کے لیے گھر بار کاروبار چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ مضطرب ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، سچی بات ہے مدارس کے اور مساجد کے چوکیدار بن جائیں، دل کے اخلاص کے ساتھ، صرف ایڈورٹائز نہیں، صرف شہرت نہیں۔ جس طرح اس مسجد کی انتظامیہ جب ان سے بات کرتے ہیں، بات میں سنتے ہیں، پہلے رو پڑتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن طلبہ نے وہ دعائیں کو صبح و شام کے اذکار وہ یاد کیے ہیں، ان کے والدین سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی یاد کریں، میری بڑوں سے درخواست ہے وہ بھی یاد کریں، نوجوانوں سے درخواست ہے وہ بھی یاد کریں، تاکہ کسی اور محافظ کی ضرورت نہ ہو۔ اس دعاؤں کی حفاظت میں ہم چلتے ہوئے نہ ہمیں چور چوری کر سکتا ہے،
نہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی فراڈ کرنے والا فراڈ کر سکتا ہے۔ جو یہ ادویات پڑھ کے، یہ ادویہ مسعورہ پڑھ کے وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کی ہر لمحہ ہر موڑ پہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان طلبہ کو والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، جامعہ کے ادارے کی انتظامیہ کے لیے نیک نامی کا باعث بنائے اور دین کا خادم بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ آقا تیری دعا کی بدولت، آقا تیری دعا کی بدولت، عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور غروروں کا توڑ ڈالا، غرور غروروں کا توڑ ڈالا، لگا کے باتیں میں دل خدا نے، لگا کے باتیں میں دل خدا نے، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا، ہاں وہ کالے رنگ کا بلال تیرا کمال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو زمانے کے اس وقت گویے ہیں، جنہیں پرانے زمانے میں مراسی اور ڈوم کہا جاتا تھا، وہ اب اس وقت سٹیٹس والے بنے ہوئے ہیں، گلوکار اور فنکار اور آرٹسٹ کہلاتے ہیں۔ اور ان کو ہائر کرنے کے لیے، جیسے حضرت نے ایک شادی کا تذکرہ کیا ہے، تو شاید وہ گجرانوالہ کی شادی ہوگی جس میں انہوں نے ایک گانے والے کو 60 لاکھ روپے دیا ہے، ایک گانے والے کو۔ تو ہمارے پاس پیسہ کم نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس کم نہیں ہے، ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہے۔
پچھلے دنوں میرے جاننے والے ایک شخص فوت ہوئے، ان کے کچھ عزیز یہاں وراثت کے حساب کے لیے آئے، تو میں نے ضمناً پوچھ لیا کہ تقریباً کتنا پیسہ ہوگا، تو انہوں نے کہا تقریباً 6 ارب روپے چھوڑ کے گیا ہے۔ میں حضرت شیخ صاحب کے پاس بیٹھا یہ حساب لگا رہا تھا، امام القرہ ادریس العاصم حافظہ اللہ کے پاس، کہ جامعہ سلفیہ کا سالانہ بجٹ 2-2.5 کروڑ کے قریب ہے۔ 50 سال 60 سال سے جامعہ سلفیہ ہے، آپ 3 کروڑ بھی لگا لیں تو 1.5 ارب روپے کے قریب نصف صدی کا بجٹ بنتا ہے، اور اس 1.5 ارب سے پوری کائنات میں اسلام کے پھریرے لہرا چکے ہیں، اور ایک وہ 6 ارب ہے کہ جو گھر کے اندر بوجھ بن کے بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ ارب ہے کہ جس کو دیکھ کے صرف ہو ہے اور جیا جا رہا ہے، اور ایک وہ ارب ہے کہ جس نے دین کے طلباء علوم کو، قرآن و سنت پڑھنے والوں کو پورے عالم میں بکھیر رکھا ہے، اور جہاں تک سورج غروب ہوتا اور طلوع ہوتا ہے وہاں قال اللہ ہوتی ہے اور قال رسول اللہ ہوتی ہے، وہاں جامعہ سلفیہ میں تعاون کرنے والے ہر اس شخص کا کردار ہے جس نے کبھی اس ادارے کے بارے خواب کے اندر بھی اچھا سوچا۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، حضرت شادیوں کا رونا رو رہے تھے، شادیوں پہ تو لوگ دھس دے کے آ جاتے ہیں، ایسے کلف لگا کے، ٹائی لگا کے، بوٹ پہن کے، سٹیٹس وقت بھی نکل آتا ہے، دکان بھی بند ہو جاتی ہے۔ پورے علماء، میں ذمہ داری سے اساتذہ کی موجودگی میں یہ بات رکھ رہا ہوں، بالکل شادی کی اس مجلس میں بیٹھنا ثواب نہیں ہے، ہاں اگر وہاں کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو جائے تو وہ مجلس قیامت کے دن قابل فخر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مجلس ہر بندے کے لیے باعث ندامت، باعث شرمندگی ہوگی سوائے اس مجلس کے جس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہیں اللہ نے ان کو اتنا نواز رکھا ہے ان مشائخ کو سونے اور چاندی میں تول دیں، لیکن میں افسوس کے ساتھ اور پریشانی کے ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، حوصلہ افزائی کے ساتھ خوبر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، شاید زکوٰۃ کے علاوہ ان کی جیبوں سے ان پاکیزہ مدارس کے لیے کچھ نکلتا نہیں ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، اللہ کی ذات پاک ہے، اپنے خالص حلال مال میں سے، اور ایسے بھی وقت بیدار ہیں۔ پروفیسر چودھری یاسین ظفر صاحب مجھے بتلانے لگے کہ بیٹے میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم خالص مال سے ایک طالب علم کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ جامعہ میں چونکہ صدقات بھی آتے ہیں زکوٰۃ بھی آتے ہیں، تو آپ ایک طالب علم کا خرچہ ہماری جیب سے لیں۔ میں میرے والد گرامی بھی اس مجلس میں نمازیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، ہم ایک گاؤں سے اٹھ کے آنے والے جہاں بریلیوں کی کثرت ہے، والد صاحب بھی اسی منہج اور فکر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیرا، ہمارے ساتھ ان کی قربتیں عقیدے کے اعتبار سے وابستہ ہوئی، اور آج الحمدللہ اسی علاقے کے جس علاقے میں سب سے پہلے قرآن مجید میں نے حفظ کیا، 35 طلباء کو میں نے میاں چلو مرکزی وجہ سے قرآن مجید حفظ کروایا، 4 طالب علم اس سال جامعہ سلفیہ سے تقریب تقسیم اسناد میں انہوں نے 7 سالہ پروگرام اس کی اسناد اللہ کے فضل سے دی ہے، اور اس وقت ہمارے اس گاؤں کے 8 طالب علم جامعہ سلفیہ میں زیر تعلیم ہیں، اور اس ادارے سے حفظ کر کے جانے والے تقریباً 22 کے قریب طالب علم وہاں قال اللہ قال رسول اللہ سیکھتے ہیں۔ ہم سب نے مل کے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، ہم سب نے اپنے مشائخ کا دست و بازو بننا ہے، نا امید نہ ہو ان سے، اے رہبر فرزانہ کم گوشت ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، آئینے جمع مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ میں یہ آج پورے مجمع سے یہ بات کہلائے دیتا ہوں کہ حضرت یاسین ظفر صاحب کی محبت عرش والے نے ہمارے دلوں میں پیدا کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، استعمالہ او اصلہ، اللہ جب کسی بندے کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ دنیا سے اس کا دل اجاٹ کر دیتے ہیں، اللہ دین کے کام میں اس کو لگا دیتے ہیں۔ پروگرام کرنے جا رہا ہے، پروگرام کر کے آ رہا ہے، کلاس لینے جا رہا ہے، درس دینے جا رہا ہے، حدیث پڑھانے جا رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے، تقریب ہو رہی ہے، اس کی ساری مصروفیات یہی ہوتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، دعوت ہے، تربیت ہے، تلقین ہے۔ اس بنیاد پہ
اللہ اس بندے کی محبت اہل ایمان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور پھر آسمانوں پہ اس کے نام کے اشتہار لگتے ہیں، اس کے نام کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اے جبریل جا سارے آسمانوں پہ تھرتھلی مچا دے کہ اس بندے سے پروردگار بھی محبت کرتا ہے، عرش کا خالق بھی محبت کرتا ہے، کائنات کا مالک بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اے جبریل دنیا میں اتر جا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اپنی، جا دنیا میں چلا جا اور جا کے ہر اہل ایمان کے دل میں میرے اس بندے کی محبت کو پیدا کر دے، جو محبت جبریل کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں خدا نے پیدا کی ہے۔ کائنات کا کوئی بھی لالچ، کائنات کا کوئی بھی دھوکہ، اور کائنات کا کوئی بھی فراڈ، اور کائنات کا کوئی بھی دجل ہمارے دلوں سے اس محبت کو نکال سکتا؟ اونچی آواز سے تمام احباب ہاتھ کھڑا کر کے، سارے مشائخ ہیں لیکن مشائخ کے شاگرد ہیں، مشائخ کے تلامذہ بیٹھے ہیں۔ حضرت فرما رہے تھے تقریب بخاری پہ کہ ہم سے پڑھنے والوں کی نسلیں یہاں پڑھ رہی ہیں۔ اپنی نصف صدی کا یہ قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ چمن میں جتنی بہار آئی ہوئی ہے یہ سبھی پودینی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ اپنے پروں سے اس فتنے کے دور میں بھوک، فحاشی و ریانی اور فلم سٹیٹس اور گانے کا منٹھار چینے میں انڈیا داخل ہو گیا ہے۔ گاڑی کے اندر انڈیا، موبائل کے اندر انڈیا، جیبی بستر میں انڈیا۔ اس فتنے کے عالم میں جب ماں باپ نے بھی اپنی آنکھیں موند لی ہیں، اس فتنے، اس نفسا نفسی کے عالم میں یہ بخت بیدار ہیں جو آج بھی حضرت اس دن اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں اپنے بچے ہمیں دے دو، ہم انہیں وہ دیں گے جس کی بنیاد پہ عرش والا تمہیں جنت کی پراپرٹی کا مالک بنا دے گا۔ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اور جنت کی ایک ٹھٹ جگہ کل کائنات سے قیمتی ہے، کائنات کے خزانوں سے، درہم و دینار سے قیمتی ہے، اور وہ ایک گٹھ جگہ جو کائنات سے قیمتی ہے وہ تھوڑی نہیں ملے گی۔ حضرت امام القلا کیا فرما رہے تھے؟ حدیث رسول نقل کر رہے تھے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر الآیہ، ایک آیت پڑھ تیرا درجہ بلند ہو۔ محدثین نے ایک حدیث کے ساتھ اس بات کی تشریح کی کہ ایک درجہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان ہے، اس زمین سے آسمان کے فاصلے ماپے نہیں گئے، لیکن یہ سیٹلائٹ کی دنیا بتلا رہی ہے کہ دنیا میں زمین سے 50 ارب گنا بڑے اتنے سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں کہ گنے نہیں جا سکے۔ زمین سے 50 ارب گنا بڑے سیارے لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، وہ گلیکسی بناتے ہیں۔ جس گلیکسی میں زمین سے 50 ارب گنا بڑے سیارے موجود ہیں اور گنے نہیں جا سکے، وہ گلیکسیز اتنی ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکی، پھر وہ گلیکسیز مل کے کلسٹر بناتی ہیں۔ وہ کلسٹر کتنے ہیں پتہ نہیں، وہ کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بناتے ہیں، وہ سپر کلسٹر کتنے ہیں پتہ نہیں۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو کیا کہیے، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یہ اتنا بڑا کچھ جو آسمان کی چھت کے نیچے ہے، اس سب سے زیادہ اللہ درجہ اس بچے کو ایک آیت پہ پڑھنے پہ عطا کر دیتے ہیں جو جامعہ کی صفوں میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے۔ کائنات کا امیر ترین ہے وہ آدمی، کائنات کا رئیس ترین ہے وہ آدمی، کائنات کا بزنس امپائر ہے، بزنس چیمپئن ہے، جس کے بچے کے سینے میں رب کا قرآن ہے اور جناب محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان اداروں کو انشاءاللہ آباد کریں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے روحے بھر کے گلاب۔ ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس صدی کا اگر کوئی علامہ ہے تو وہ پروفیسر چودھری یاسر ظفر صاحب ہے۔ میں نے کبھی ستائش کرنا، یہ منہ پہ ستائش کرنا، اس کو میں نے اچھا نہیں سمجھا ہے، لیکن یہ مشائخ کا حق ہے، یہ تحدیث نعمت ہے، یہ ہم پہ احسانات ہیں، لیکن ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی کھل کے، ہمیں ان اداروں کے لیے، ان اساتذہ کے لیے جہاں طلبہ آ رہے ہیں اور قرآن و سنت کے علوم حاصل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کے لیے اپنا خون دینے کی توفیق دے۔ میرے نمازی ساتھیوں، میرے منتظمین، محترم جناب حاجی سعید صاحب، چودھری نواز جٹ صاحب، حاجی اکرم صاحب، حاجی عبداللطیف صاحب، ملک امتیاز صاحب میرے ساتھ چند دن پہلے اس بات پہ ناراض ہو رہے تھے کہ ہمارا اشتہار میں نام نہیں آنا چاہیے، ہمارا اشتہار میں نام نہیں آنا چاہیے۔ آپ ہمارے ذمہ لگائیں، آپ ہمیں بتائیں، آئیے جیسے ارشد صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے مشائخ ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، ہم مل کے سارے فیصل آباد کی مساجد کو انشاءاللہ آباد کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے دلوں کو صاف کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ان مشائخ کی سرپرستی میں اللہ کے فضل سے یہ انقلاب
آپ فیصل آباد کی مسجد میں انشاءاللہ آئے. مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے. مورے بے مایا کو ہم دوش سلیمان کر دیں. مورے بے مایا کو ہم دوش سلیمان کر دیں. مورے بے مایا کو ہم دوش سلیمان کر دیں. اے اللہ ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دیں. جو مینچ کر از حضرت دیری نامہ مینچ بدنالا بے حسرت کا دسی نامہ. یہ سینے کے کچھ داغ ہیں جو میں نے احباب کے سامنے رکھے اور کچھ محبت کے ملتے جلتے جذبات ہیں جو میں نے حضرت شیخ کی خدمت کے حوالے سے. اور یہ میں پوری گفتگو حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے کرتا اور میں آپ کے سامنے یہ جو جذبات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کی قسم یہ فتنوں کا دور ہے. فتنوں کا دور ہے. میں نے انڈین جو فلم کا انسائکلوپیڈیا 22 جلدوں میں چھپ کے جب آیا تو ایکٹروں نے اسے خریدا. مارکیٹ میں اس کی کمی پڑ گئی. اس میں بتایا کیا گیا تھا کہ فحاشی کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے, اوریانی کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے. اس پہ دنیا داروں نے سرمایہ لگایا, پیسہ لگایا. جتنا پورے پروگرام پہ خرچ آتا ہے اتنا فلم کے ایک ایک سیکنڈ کی عکس بندی پہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. ایک ایک سیکنڈ پہ خرچ کرتے ہیں اور ستارہ امتیاز دے رہے ہیں. ستارہ امتیاز اللہ کے دربار سے جب اللہ سفارش کا حق ہر ایمان والے کو دیں گے, ہم بھی عرش والے سے اپنے مشائخ کے لیے بھیک مانگیں گے انشاءاللہ. آج بھی مانگ رہے ہیں. اے اللہ ان مشائخ کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. ان کے سائے اونچی آواز سے آمین کہیے ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رکھ. یہ علماء کا جتنا گلدستہ بیٹھا ہے, یہ میرے بزرگ بیٹھے, مجھے دیکھ کے حضرت طیب معاذ رحمہ اللہ کی شکل یاد آ گئی. حوصلہ بڑھاتے اور ایک دن رو کے کہنے لگے کہ یہ ہمارا بڑھایا ہوا حوصلہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہماری قبر میں روشنی کا باعث بنے. وہ تو شاباش اس لیے دیتے تھے. سیدی استاد گرامی جناب یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ, اللہ قبر منور فرمائے, اللہ درجات بلند فرمائے, اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس دے. وہ انہوں نے پڑھایا, سکھایا, تعلیم دی, کھلایا. اور میں فقیر نے تو شیخ کے گھر سے حضرت یاسین ظفر کے گھر سے کھایا. اور ان لوگوں سے حضرت نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی طالب علم کا خرچہ اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں تو یہ میرا بیٹا عظیم اختر ہے. حضرات اتنی محبت, اتنا پیار, یہ پیار اللہ کے دربار میں رائے گاہ نہیں جائے گا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ عرش کی دائیں جانب نور کے ممبر بنائیں گے. وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ. قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے, نبی بھی رشک کریں گے, شہید بھی رشک کریں گے. وَمَا هُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا مِنَ الشُّهَدَاءِ. وہ نبی اور شہید نہیں ہوں گے, صرف ہم لنا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول ان کی نشانی بیان کر دیجئے. فرمایا تحابوا بروح اللہ, انہوں نے اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی. اللہ کے لیے محبت. ہمارے ساتھ کیا ہمارے مشائخ کو مفاد ہے؟ ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ انہیں صرف یہ مفاد ہے, انہیں صرف یہ مفاد ہے جو میرے نبی کا امت سے مفاد تھا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کے کرتے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. زمین آنی مکان فانی, ازل تیرا ابد تیرا, خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زبان تو ہے, یقین پیدا کر رہے غافل, مغلوب گمان تو ہے. انہی کی وجہ سے آج کائنات باقی ہے. لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ. جب مدارس میں اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے, اللہ کائنات کو سانسیں عطا کرتا ہے, اللہ کائنات کو زندگیاں دیتا ہے. جب یہ اللہ اللہ بند ہو جائے گی, کائنات کی سانسوں کی ڈوریاں اللہ کھینچ کے نچوڑ کے رکھ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمین الٹیاں کرے گی اور ان الٹیوں کے اندر سونے اور چاندی کے ستون باہر آئیں گے. یعنی سونے کی بہتات ہو جائے گی, چاندی کی بہتات ہو جائے گی, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں رہے گا. یہ ادارے نہیں رہیں گے, قال اللہ نہیں رہے گا, قال رسول اللہ نہیں رہے گا. پھر کائنات کے نظام کو مٹا دیا جائے گا. کسی صفحے کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا دین کا کوئی نام لکھا ہوگا, اللہ جبریل کو بھیجیں گے کہ جبریل جا کے اکٹھا کر کے لے گیا. اللہ جی خیر ہے, اعلان کیا جائے گا ہم نے کائنات کے چراغ کو بجھانے کا اب ارادہ کر لیا ہے. یہ جو کائنات روشن ہے نا, یہ اس وجہ سے روشن ہے کہ اس زمین پہ قرآن اور سنت کی روشنی کو عام کیا جا رہا ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نہ شمع کو تعلق نہیں پیمانے سے, ہے یہاں یہ رشتہ تار کے افسانے سے. پاسپا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, اثر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے.
ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਓ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ اللہ جی جزاک اللہ دلہے ہو اہلا و سہلا حافظ عبد الرحمن بن حافظ ابو بکر بیٹے آ جاؤ ترجمے والا قرآن مجید بھی دیو ملک صاحب ادھر نال ہو جاؤ حاجی اسلم صاحب ادھر تسی بھی نال ہو جاؤ قاری صاحب ادھر تھوڑا جہا منہ کرواؤ ادھرلے پاسے ابو بکر آؤ بھائی یہ عبد الرحمن کے والد ہیں حافظ عبد الرحمن کے والد ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کے لیے ان کی نسل کے لیے اس طالب علم کو ادارے کے لیے ہمارے مومنین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے حافظ عثمان نظر یہ چودھری صاحب دا بھتیجا ہے عباس صاحب دا بیٹا عباس صاحب بہنے تھے دیکھے سی میں پگ بھی بنا پتر ہے ملک صاحب کو بھی پگ بناؤ حاجی اسلم صاحب بھی نہیں حافظ منیب تنویر صاحب حافظ منیب تنویر یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے اور انہوں نے اسے دین کے لیے وقف کیا ہے اللہ ان کی نسل کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے حافظ منیب تنویر حافظ عبد الاحد تسی اینو ہو جاؤ تھوڑا جہا اینو ہو جاؤ شیخ ادریس العاصم اور حضرت حافظ شریف صاحب سے یہ بچے ایک ادارے کی طرف سے یادگار قرآن مجید بھی دے دینا اچھا چلو ٹھیک حافظ عبداللہ حافظ حماد غلام فرید کاریوں نے صاحب پڑھا دیا کرو یار تو سپیڈ سلو تاری حافظ حماد غلام فرید حاجی اکرم صاحب ماشاءاللہ ہے نا پگ بننے چ ماہر نے لیکن چونکہ تیزی چ بن رہے اس واسطے پگاں اس طرح سے بنیج رہی ہیں انہوں حسن نیت نہ قبول فرماؤ حافظ زین عباس یہ حاجی نواز جٹ صاحب کا بھتیجا ہے حاجی صاحب نے خود ہی اسے داخل کروایا تھا تو نالے نہ آکھیا سی یہ بچپن چھتوں ڈگ گیا سی تو ڈاکٹر آکھیا یہ پڑھ نہیں سکتا یعنی وہ جو دنیا کے آسان علوم ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پڑھ نہیں سکتا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ الحمدللہ اور قاری یونس صاحب اور قاری ابوبکر صاحب کی بے تحاشائی محنت ہے کہ الحمدللہ اس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اب یہ منظر یاد کرے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی نسل کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے کہ داخل بھی انہاں ہی کرایا سی چودھری نواز صاحب نے ہاں جی جٹاں دے منڈے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن لگ پے نے الحمدللہ حضرت حافظ شریف صاحب فرما رہے انقلاب تے تبدیلی ہے اللہ دے فضل نال یہ سارا انقلاب چودھری نواز جٹ صاحب دے زیر امارت آ رہا الحمدللہ حافظ عمیر عامر یہ بچے نے بھی بہت جلد ماشاءاللہ حفظ کیا اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی ادارے کا فرما بردار اور بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے والا یہ طالب علم ہے حافظ عبد الرحمن تنویر انتہائی شریف الطبع اور بڑی محنت سے اس طالب علم نے ماشاءاللہ قرآن مجید زیادہ بعض طلبہ کو محنت کرنا پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے حذیفہ اویس بہت جلد اس بچے نے بھی قرآن مجید حفظ کیا یہ حاجی اکرم صاحب کا عزیز ہی ہے
اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ حاجی اکرم صاحب دا پوتا ہے جی، تے انہیں تقریباً چند مہینیاں 15 تو 20 دفعہ قرآن جی سنا لیا الحمدللہ اللہ دے فضل نال۔ یہ جنی واری بھی پڑھیا ہے یہ سب واسطے انشاءاللہ باعث ثواب ہوئے گا اللہ دے فضل نال۔ حذیفہ اویس، اگلے طالب علم ہے عثمان خوشی، ساڑھے ساریاں دی خوشی، حافظ عثمان خوشی۔ ملک صاحب نو پگڑی بننی آندی؟ نجیب اللہ تارک صاحب کدھر گئے؟ استاد جی نجیب اللہ تارک صاحب، پروفیسر صاحب کہتے ہیں پروفیسر عبداللہ زکریہ، شیخ عبداللہ زکریہ، حافظ عبداللہ زکریہ۔ ادھر پگاں بنوا کے ادھر قاری صاحب نہ سلام لو جا کے، قاری عبدالحفیظ صاحب نال انہوں کو دعا لو بیٹے، ادھر قاری صاحب وال چل، یہ لاؤنیاں نہیں گیاں اج۔ بلال مجید، بلال مجید، عبید اللہ آ گیا کہ نہیں؟ عبید اللہ انور، عبد الرحمن عبداللہ، یہ قاری حبیب اللہ صاحب کا پوتا ہے ماشاءاللہ۔ قاری حبیب اللہ بسمل یہاں امام تھے، چند سال پہلے ان کی وفات ہو گئی، اللہ ان کی قبر منور فرمائے۔ اس طالب علم اور بچے کے بارے یہ ان کا پوتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس کی جو سانس لینے والے پائپ ہیں 2 ہوتے ہیں وہ 1 ہے، اس لیے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے حفظ کرے گا۔ الحمدللہ اس نے حفظ ہی نہیں کیا بلکہ اپنے گھر میں یہ پڑھا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ، اور 18 بچے اس کے محلے کے اس کے پاس قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کمثل حبۃ سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک ایک دانے سے 100 ڈالیاں آگے ماشاءاللہ پھیل رہی ہیں۔ یہ جتنے والدین یہاں بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ ان سے گزارش بھی کرتا چلوں، عرفان حنیف، کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر جو بیٹھک ہے وہاں ماحول فراہم کریں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے کہ وہ اپنے گلی محلے کے لوگوں کو قرآن مجید درست کروائیں، اور اکثر بچے یہاں سے پڑھنے والے الحمدللہ اس تربیت کی بنیاد پہ ایسے کر رہے ہیں۔ عبداللہ عثمان، جامعہ سلفیہ میں عبداللہ عثمان انتہائی فرما بردار اساتذہ کا یہ طالب علم ہے، اللہ اسے والدین کے لیے، منتظمین و معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ حافظ سلیم اللہ خان، حافظ سلیم اللہ خان، حافظ حذیفہ اکبر، اس بچے نے بھی بہت کم عرصے میں ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کیا، بڑے ہی نیک والد کے یہ بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نسل کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ خبیب الرحمن، حافظ خبیب الرحمن، یہ طالب علم ہے جسے چودھری یاسین ظفر صاحب نے یہاں داخل کروایا تھا، الحمدللہ اس نے یہاں سے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ معاذ آصف، یہ رشتے میں میرا بھانجا لگتا ہے، اس بچے کا باپ آج سے کافی سال پہلے وفات پا گیا تھا، بڑا خوبصورت قرآن مجید پڑھتا ہے، اور الحمدللہ اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، منزل یاد کی ہے، الحمدللہ اللہ اس کو اس کے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مصعب عبد الرؤوف صاحب کے صاحبزادے ہیں، بہت ہی خوبصورت قرآن مجید پڑھنے والا، ترجمہ قرآن اور اذان بھی آپ نے اس کے 2 مصرے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو تمام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ابو ہریرہ ناز، پاکستان کے معروف نامور خطاط سعید ناز صاحب کے بیٹے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی مشائخ سے اپنا تحفہ ہدیہ وصول کریں۔ اے شیخ صاحب کو بھی دعا نا، یہ تو ہو کے قاری صاحب کو ذرا دعا لے چلو۔ آخری طالب علم ہیں ضیاء الرحمن، حافظ ضیاء الرحمن، ہمارے عزیز دوست ہیں، حضرت شیخ صاحب کے پرانے شاگردوں میں سے ہیں، قاری عبدالرؤوف صاحب، ان کے یہ بھتیجے ہیں، چھتی چک سے ان کا تعلق ہے۔ وہاں میں نے ایک مرتبہ تراویحیں سنائی تھیں سن 2007 میں، تو میں ان کے گھر پورا رمضان کا مہینہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے انہیں تمام تر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ابو بکر کو میں دعوت دوں گا کہ وہ حمد کے چند اشعار پیش کریں اور اللہ کی تعریف پہ اس پروگرام کا اختتام کریں، اور پھر حضرت شیخ صاحب سے دعا کی گزارش کریں گے۔ ابو بکر سے
وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو، وہ ہے حی و قیوم شہرگ سے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، وہ ہے حی و قیوم شہرگ سے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، تلال آؤ شیروں کا گلشن ہے شاہد، بھرو جھولیاں مسکرا کر تو دیکھو، بھرو جھولیاں مسکرا کر تو دیکھو۔ قاری یوسف چلے گئے قاری صاحب؟ اچھا، ہمارے جو اس کنونشن میں علماء اکرام خطبہ اعظام تشریف لائیں، میں تمام سامعین سے، نمازی ساتھیوں حاضرین سے گزارش کروں گا کہ صرف ہمارے وہ مہمان جو امیر مرکز جمعیت اہل حدیث اور جامع مسجد محمدی کی دعوت پہ علماء خطبہ تشریف لائیں، ان کے کھانے کا انتظام ہم نے اندر کیا ہے، تو ساتھ مشائخ کچھ ان کے مشاورت بھی انہوں نے آپس میں بات بھی کرنی ہے، تو علماء اندر تشریف لے جائیں گے، اور باقی جو ہمارے عامت الناس ہے اور کچھ اداروں سے طلباء بھی آئے ہیں وہ ادھر حال میں بیٹھیں گے، ان کے لیے کھانے کا انتظام یہاں ہے۔ آپ کا یہ تعاون ہمارے حسن نظم میں انشاءاللہ خوبصورتی لائے گا، حسن نظم میں اضافہ کرے گا۔ میں قاری صاحب نے کیسی دعا دا؟ ہاں جی، خطیب ایشیا وکیل صحابہ قاری اتھے مائک ہے، قاری عبدالحفیظ صاحب اس عالم میں بھی الحمدللہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے اور حوصلہ بڑھاتے ہیں، اللہ حضرت کو صحت و عافیت ایمان والی زندگی دے۔ میں تمام آنے والے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کا آنا یقیناً آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے والدین کے لیے انشاءاللہ نفع بار بنائیں گے اور ثمر آور بنائیں گے۔ بہت بڑے بھٹی صاحب حافظ اللہ تشریف رکھتے ہیں، ادھر بے شمار مشائخ ہیں، ایک ایک کا نام لے کے شکریہ ادا کروں تو بہت وقت لگے گا۔ نور پوری صاحب نے بڑی ہمارے ساتھ تعاون کیا، بکر جمیل صاحب، یاسر بٹ صاحب ہیں، ان کا بیٹے دونوں ہمارے پاس الحمدللہ یہاں حفظ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اچھے جملے آگے پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ پچھلوں میں جو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ان تک ہی ہمارا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے مومنین اللہ تعالیٰ ان میں سے جس بھی کسی عزیز کو کوئی بیماری ہے اللہ اسے شفا دے دے، اور اگر کوئی مقروض ہے اللہ قرض دور کر دے۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اسی طرح کا پروگرام اگلے جمعے کو 2 اپریل کو جامع مسجد سبحان اللہ میں ہے، وہاں بھی الحمدللہ طلباء نے کثیر تعداد میں حفظ کیا ہے، آپ کو اس پروگرام میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔
میں یہ اعلان دوبارہ کر کے کہ ہمارے ساتھی نمازی ساتھی دعوت کو جو تشریف لائے عامت الناس وہ یہاں بیٹھیں گے، ان کی خدمت میں کھانا یہاں پیش کیا جائے گا، اور جو ہمارے علماء خطبہ مشائخ اعظام ہیں وہ مسجد کے حال میں تشریف لے جائیں۔ دعا فرمائیں گے فضیلت الشیخ استاذ الخطبہ جناب قاری عبدالحفیظ صاحب خطیب جامع مسجد محمدی حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ، اس بہار کو، اس آباد ہونے والے چمن کو جو حضرت قاری صاحب کی کوشاں اور انجمن کے ساتھیوں کا، رفقاء کا، جنہوں نے اس محبت اور پیار میں حصہ لیا، بالخصوص انتہائی پیارے اور عزیز جناب حاجی محمد اکرم صاحب، حاجی محمد سعید صاحب، حاجی نواز صاحب، حاجی عبداللطیف صاحب اور دیگر چودھری امتیاز صاحب، سارے احباب جتنا حصہ لے سکتے تھے اس سے بڑھ کر حصہ لیا۔ یا اللہ ان کی کوشش قبول فرما رہے، یا اللہ حاجی بشیر احمد صاحب کٹ پیس والے، حاجی بشیر احمد صاحب اور چچا وطنی والے آج ہم میں نہیں ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرما، کروڑ کے نظر فردوس عطا فرما۔ حاجی اکرم صاحب کے ابا جی محترم آج ہم میں وہ بھی نہیں، ان کی امی بھی نہیں ہے، فوت ہونے والوں کے اللہ درجات بلند فرما، کروڑ کے نظر فردوس عطا فرما۔ کتنے بھائی، کتنی بہنیں، کتنے عزیز ہم سے رخصت ہو گئے، آنے والے رمضان المبارک میں بھی کون جانتا ہے کہ ہم میں کون ہوگا اور کون اللہ کے پاس چلا گیا ہوگا۔ یا اللہ جو وہ بیمار ہے تو شفا عطا فرما، تنگ دست ہے تو تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ تجھ سے دور ہو گئے تو ان کو اپنے نزدیک کر لے، یا اللہ ان کو نمازی بنا، نیک بنا، تمام برائیوں سے محفوظ فرما، بے حیائیوں سے محفوظ فرما، گندے کاموں سے اللہ محفوظ فرما، غلیظ حرکتوں سے اللہ محفوظ فرما۔ ہم سب کو اللہ نیک بنا، اپنے نبی جی کا فرما بردار اطاعت گزار بنا۔ ہم قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو لائیں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو حدیث پڑھائیں۔ اللہ میرے بھائیوں کا، قرآن کرام، قرآن حضرات کا، یا اللہ ان محنتوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم میں کچھ بھی نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ ان کوششوں کو ہی اللہ قبول کر لے۔ یا اللہ جو میرے علماء کرام تشریف لائے، مولانا محمد شریف صاحب، جناب چودھری صاحب یا دیگر سارے رفقاء جتنے بھی تشریف لائے، سلفیہ سے آئے، ماشاءاللہ اور مدارس سے آئے، جو بھی ہے اللہ سب کی محبتیں محنتیں قبول فرما۔ اللہ تو راضی ہو اور کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ تو راضی ہو، اللہ تو راضی ہو، اللہ تو راضی ہو۔ ہمیں تو راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا، ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ہی اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں، اللہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، غلطیاں معاف کر دے، قصور معاف کر دے، پڑھنے پڑھانے میں، خرچ کرنے میں، اپنے محبت پیار کرنے میں کسی سے بھی جنگمن میں جو شامل ہے یا نہیں ہے، جو بھی جس سے بھی کوئی خطائی ہوئی ہے اللہ اسے معاف کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے۔ یا اللہ اور ہمارے جو دوست اس وقت بیمار ہیں، بالخصوص میاں عبدالکرام صاحب اور دوست بیمار ہیں، اللہ ان کی
बीमारियों को रफा कर दे। ये वबाई बीमारी तेरे बंदों को सता रही, तंग कर रही है, अल्लाह इस वबाई बीमारी कोरोना मरोना को अल्लाह तबाह दूर कर दे। अल्लाह अपने बंदों को शफा अता फरमा। या अल्लाह ये चीख चिहाड़ा किसके दरवाजे पर, अल्लाह तेरे